پاکستان کا ڈرون پروگرام اب ایک خاموش انقلاب نہیں رہا بلکہ ایک متحرک، جارحانہ اور ہوشیار جنگی نظریہ بن چکا ہے۔ چین کی تکنیکی گہرائی، ترکی کی عملی مہارت اور پاکستان کے جذبے سے بنی یہ مثل اب جنوبی ایشیا کے عسکری توازن کو ہلا چکی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مئی 2025 کی جنگ میں بھارت کو پہلی بار کسی دشمن نے بغیر فوجی داخل کیے اس کی جنگی گہرائی کو مفلوج کر دیا؟ آج کی یہ ویڈیو صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہی، یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کیسے ایک روایتی کمزور ملک سے ٹیکنالوجی کے ذریعے برابری سے بھی آگے نکل رہا ہے۔ اب بات جنگ کی نہیں، برتری کی ہے، بات ہتھیار کی نہیں، دماغ اور ڈیجیٹل میدان کی ہے، بات اس انقلاب کی ہے جو پردے کے پیچھے پروان چڑھ رہا ہے، جس نے پورے خطے کو نیا رخ دے دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، پاکستان کی ڈرون خواہشات اب راز نہیں رہی، یہ ایک حکمت عملی بن چکی ہے۔ گزشتہ دہائی میں پاکستان نے اپنے ڈرون پروگرام کو محض نگرانی کے ایک پرامن ذریعے سے بدل کر اپنی فوج کا ایک جارحانہ اور اسٹریٹجک بازو بنا دیا ہے۔ پروجیکٹ اسم اور نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈورنس ڈرونز اور لوٹرنگ مونیشنز کو خود مختاری سے تیار کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ دفاعی شعبے کی قیادت پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور نیسٹ کام کر رہے ہیں، جس کا مقصد صرف غیر ملکی ڈرونز کو جوڑنا نہیں بلکہ مقامی سطح پر ایسے جدید ڈرونز تیار کرنا ہے جو ہدف پر درست حملہ، انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور ڈرون سوارمنگ ٹیک جیسے جدید طریقوں سے مہارت رکھتے ہیں۔ یہ ڈرون اب پاکستان کے جدید جنگی نظریے کا مرکزی ستون بن چکے ہیں، کیونکہ ترکی اور پاکستان کا ڈرون اتحاد طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ ترکی پاکستان کا سب سے اہم UAV شراکت دار بن کر ابھرا ہے، جو صرف جدید ڈرونز جیسے بائرختار، TB2 اور آکنجی ہی فراہم نہیں کر رہا بلکہ مصنوعی ذہانت پر مبنی ہتھیار اور اہم ٹیکنالوجی تک رسائی بھی دے رہا ہے۔ بائیکار اور نیسکام کے درمیان مشترکہ منصوبے نے YIHA-3 جیسے لوٹرنگ ڈرونز اور KGM-B3 کیمانکی 1 جیسے منی کروز میزائل تخلیق کیے۔ یہ اتحاد صرف ہارڈ ویئر تک محدود نہیں بلکہ پاکستانی ڈرون پائلٹس کی تربیت اب ترکی میں ہو رہی ہے اور ترک کمپنیوں نے NASTP میں تحقیقاتی مراکز بھی قائم کیے ہیں۔ اس سے مشترکہ ڈیزائن، مینوفیکچرنگ اور حملے کی حکمت عملی کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ چین کا اثر پاکستان کے ڈرون سفر میں خاموش لیکن فیصلہ کن ہے۔ ترکی اگرچہ سامنے ہے لیکن چین پس پردہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چین کے تعاون کی جھلک آپ حالیہ پاک بھارت جنگ میں دیکھ چکے ہیں۔ وینگ لانگ 1 اور 2 جیسے ڈرونز کی خریداری سے لے کر سی پیک کے تحت صنعتی تعاون تک چین نے پاکستان کو نہ صرف کامبیٹ ڈرونز دیے ہیں بلکہ ڈرون لیبارٹریز بھی فراہم کی ہیں جو سوارم کوارڈینیشن اور لانگ رینج نگرانی کے قابل ہیں۔ چین کے تجربے، ٹیکنالوجی اور پاکستان سے گہرے تعلقات نے اس قابل بنایا کہ وہ روایتی ترقیاتی مراحل کو چھلانگ لگا کر عبور کرے۔ پاکستان کی خفیہ ڈرون ٹیکنالوجی اب صرف تجربہ گاہوں میں نہیں، اس کا استعمال شروع ہو چکا ہے، جس کا عملی مظاہرہ مئی 2025 کی 4 روزہ جنگ میں بھارتی تباہی کی صورت میں دنیا دیکھ چکی ہے۔ خفیہ ٹیکنالوجی کا مطلب اب صرف پروٹوٹائپس نہیں بلکہ اصل میدان جنگ میں استعمال ہے۔ پاک فوج نے بھارت کے آپریشن سندور میں ترکی کے فراہم کردہ YIHA-3 اور SS گارڈ جیسے ڈرونز استعمال کیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب دفاع سے نکل کر حملے کی سطح پر آ چکا ہے۔ لیکن اس تجربے نے پاکستان کو فوری $900 ملین مالیت کی ڈرون اپ گریڈڈ ڈیل کی طرف دھکیل دیا، جس میں 700 سے زائد AI گائیڈڈ میزائلز اور جدید خودکار نشانہ بنانے والے ڈرون شامل ہیں۔ پاکستان کی توجہ اب AI خود مختاری اور ڈرون سوارمرز پر ہے اور اس کے ثمرات بھی مل رہے ہیں، جیسا کہ پاک بھارت حالیہ جنگ میں پاکستان نے بھارتی فوج کے بقیے ادھیڑ دیے تھے، جس پر دنیا حیران اور پریشان ہے۔ اب پاکستان کا ڈرون پروگرام صرف حملہ آور نہیں بلکہ خودکار اور ذہین بن رہا ہے۔ AVRID جیسے مقامی تحقیقی ادارے اور چین اور ترکی سے شراکت داری کے ذریعے پاکستان ایسے ڈرونز تیار کر رہا ہے جو خود پرواز کر سکتے ہیں، خود فیصلے کر سکتے ہیں اور سوارم انٹیلیجنس استعمال کر سکتے ہیں۔ KGM-B3 ایک ایسا میزائل ہے جو AI کی مدد سے GPS کے بغیر ہدف کو پہچان کر نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان اب ان ٹیکنالوجیز کو مقامی طور پر تیار کر کے اپنی خود مختاری جنگی صلاحیت بنا رہا ہے، جو مغربی منظوری یا ٹیکنالوجی پر منحصر نہیں۔ یہ صرف ہتھیاروں کی دوڑ نہیں، یہ جنگی نظریے کی نئی تاریخ ہے۔ پاکستان کی ڈرون ترقی تنہا نہیں ہو رہی بلکہ یہ جنوبی ایشیا کے عسکری توازن کو بدل رہی ہے۔ اب روایتی جنگوں کی جگہ خاموش، ذہین اور سوارم حملوں پر مبنی جنگ لے رہی ہے۔ ترکی اور چین کی مدد سے پاکستان اب ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو روایتی طاقتور حریفوں جیسے بھارت کے مقابلے میں ڈرون برتری حاصل کر سکتا ہے، ریئل ٹائم اسٹرائک کر سکتا ہے اور پائلٹ کی جان خطرے میں ڈالے بغیر طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔
ड्रोन्स पर मबनी जंग बॉर्डर सिक्योरिटी के पुराने असूल तोड़ देगी और भारत को हालिया जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद उसका एहसास हो चुका है। अगर पाकिस्तान ने अपनी जदीद ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर लिया, खास तौर पर लोटरिंग, मोनेशंस और AI गाइडेड स्ट्राइक ड्रोन्स, तो भारत की रिवायती सरहदी दिफाई हिकमत अमली नाकाम हो सकती है। ड्रोन्स जैसे बायक्तरा TB2 और मैकानकी 1 निजी परवाज करके रेडार से बच सकते हैं और मखसूस हदफ को खामोशी से तबाह कर सकते हैं। क्योंकि ये ड्रोन्स कम लागत वाले हैं, पाकिस्तान इन्हें स्वारिम की सूरत में इस्तेमाल कर सकता है, जो भारत की महंगी दिफाई शील्ड्स को कमजोर कर देगा। पाकिस्तान की ड्रोन बर्तरी भारत की जंगी गहराई को मफलूज कर सकती है। इसका अमली तौर पर पाकिस्तान ने हालिया जंग में मुजाहरा भी किया और आकांजी और वंगलोंग जैसे लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान अब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किए बगैर भारत की हदूद के अंदर गहराई तक निगरानी और हमले कर सकता है। ये जंग की हिकमत अमली को बदल देता है। अब पाकिस्तान को पायलट या फौजी भेजने की जरूरत नहीं, बल्कि वो ड्रोन्स के जरिए असल वक्त में निगरानी और हमले कर सकता है, जिससे भारत की मोबाइल लॉन्चर्स और एयर बेसिस मुसलसल खतरे में होंगे। अगर पाकिस्तान ने AI मिसाइलों पर अबूर हासिल कर लिया तो इससे पहले वार करने का फायदा हासिल हो सकता है। मैकानकी 1 और KGM-V3 जैसे AI मिसाइल्स पाकिस्तान को एक नफ्सियाती और अस्करी बर्तरी दे सकते हैं। ये मिसाइल खुद हदफ पहचान कर GPS के बगैर भी निशाना बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक जंगी हिकमत अमलियों को चकमा दे सकते हैं। जंग के इब्तदाई लम्हों में ये मिसाइल भारत के रेडार, दिफाई सिस्टम और कमांड मराकज़ पर हमला करके भारत के जवाबी हमले की सलाहियत को मफलूज कर सकते हैं। जनूबी एशिया का तस्वीराती तवाज़ुन बदल जाएगा और एक नया गैर यकीनी दौर शुरू हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन सलाहियतों को मुकम्मल कर लिया और भारत ने मौसर जवाबी इक़दाम न किए तो इलाकाई ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में झुक जाएगा। भारत को मजबूरन करोड़ों रुपए खर्च करके नए काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, AI सर्वेलेंस और फौरी रद्द-ए-अमल के नेटवर्क्स बनाने हैं, जिसमें वक्त लगेगा। उधर पाकिस्तान अपने ड्रोन्स के जरिए कम लागत में खुफिया और तेज हमले करके सियासी और अस्करी दबाव बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के लिए ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं, ये स्ट्रैटेजिक बराबरी का जरिया है। बरसों तक पाकिस्तान को भारत के बड़े अस्करी हजम का सामना रहा, लेकिन अब ड्रोन्स की बदौलत वो कम वसाइल में बराबरी हासिल करने के करीब है। ये सस्ते, मौसर और सियासी लिहाज से कम हसास हथियार हैं, जिनसे पायलट की जान भी खतरे में नहीं होती। यही ड्रोन्स अब पाकिस्तान की जदीद अस्करी हिकमत अमली का मरकज हैं, जो न सिर्फ दिफा बल्कि हमलावर सलाहियत में भी उसको एक स्ट्रैटेजिक बर्तरी दे सकते हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ ड्रोन नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बरसों तक भारत की अस्करी बर्तरी एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है, मगर अब ड्रोन, AI और खुदकार जंगी निज़ाम के जरिए पाकिस्तान ने ताकत का नया तवाज़ुन कायम कर दिया है। बाइकतार की परवाज़ हो या मैकानकी की खामोश तबाही, दुश्मन को अब ज़मीन पर नहीं, फ़ज़ा में भी कहीं पनाह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की दौड़ है, ये बर्तरी और एक नए नज़रिए का अमली मुजाहरा है। और अगर अब भारत ने कोई एडवेंचर करने की ज़रा सी भी कोशिश की तो अगली जंग सिर्फ हारी नहीं जाएगी, बल्कि मोदी के भारत की डिजिटल मौत बनकर टूटेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।